السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی کی سیرت کی اس شاندار پہلو کے ذکر سے اس تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی کہ اس مجاہد سلطان کو ہمارے اور اس کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا، نور الدین بے یہودی ہمیشہ پریشان کر رہے ہیں، اس کا قلع کما کرو۔ سلطان کو خواب ہی میں ان دونوں یہودیوں کی شکلیں بھی دکھا دی گئیں۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاتے ہی سلطان نور الدین فوراً مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں کے حاکم نے سلطان کے کہنے پر مسجد نبی میں مقیم تمام ملکی اور غیر ملکی عیسائیوں اور طالب علموں کو اس کے سامنے حاضر کر دیا، مگر ان میں وہ دو یہودیوں کی شکلیں نظر نہ آئیں۔ پر سلطان نے استفسار کیا کہ کوئی شخص حاضر ہونے سے رہ تو نہیں گیا؟ جواب ملا کہ دو بڑے دیندار اور درویش صفت طالب علم حاضر نہیں ہیں، وہ بہت کم مسجد نبی میں سے باہر آتے ہیں۔ سلطان نے انہیں بھی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں آئے تو سلطان نے دونوں یہودیوں کو فوراً پہچان لیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ پر پتہ چلا کہ وہ دونوں کئی ماہ سے زیر زمین سرنگ کھود رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک چرا کر لے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ روزانہ جتنی مٹی وہ کھودتے تھے اپنے گلے میں موجود کتابوں کے تھیلے میں ڈال لیتے، اور جب کبھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آتے تو تھیلے خالی کر دیتے۔ دونوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ہاتھ سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں گستاخوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ پھر اپنی نگرانی میں تمام دانتوں اور دیگر بہترین مسالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ کے گرد ایک مضبوط چار دیواری تعمیر کرائی تاکہ دوبارہ ایسی کوئی مذموم کوشش کامیاب ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔ یہ فصیل آج بھی قائم ہے اور قیامت تک اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کے تعمیل حکم کے جذبے کی گواہی دیتی رہے گی۔ نور الدین زنگی کو یقین تھا کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ خدمت ہی اس کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔